السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں اسکر صائم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو کی کہانی چینل۔ تو آج ہم جس ادبی عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایم فل اور بی ایس دونوں کے نصاب میں شامل ہے۔ دراصل ترجمہ کیا ہے، ترجمہ کی ضرورت، افادیت و اہمیت اور دیگر امور پر بات کریں گے کہ اس کے کیا مقاصد ہیں، اس کی کیا ضروریات ہیں، یا یہ اس کی ضرورت کیوں درپیش آئی، اس کی اہمیت کیا ہے ادب میں، تو اس پر بات کریں گے ہم۔ سب سے پہلے جو ترجمہ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ترجمے سے مراد کسی بھی زبان کے جو ہے نا متن کو دوسری زبان کے متن میں اس طرح تبدیل کرنا کہ اس عمل میں مفہوم اور ترتیب دونوں میں جو ہے نا کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو، تو ہم اسے ترجمہ کہیں گے۔ یعنی اب انگریزی سے ترجمہ کرنے جا رہے ہیں تو انگریزی زبان کا جو متن ہے اردو میں کرنے جا رہے ہیں، تو اس طرح اس کا ترجمہ کرنا کہ اس کا مفہوم واضح رہے۔ وہ ترتیب جو ہے نا اردو کے حوالے سے ہی بنے گی، کیونکہ انگریزی جملے اور اردو جملے کی ترتیب میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ تو جو دوسری زبان میں آپ ترجمہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کی جو ہے نا ترتیب آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، مفہوم تو وہی ہوگا، تو یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ اور ترجمہ نگاری ایک مشقت والا کام ہے۔ اس امر تک پہنچنے کے لیے آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ ورک کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ اب بات یہ ہے کہ ترجمہ کی ضرورت کیوں درپیش آئی، یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ ترجمہ کرنے کی ضرورت اس لیے درپیش آئی کیونکہ اب ایک جو زبان میں کوئی اہم کہانی لکھی گئی ہے، کوئی ڈرامہ لکھا گیا ہے، کسی تہذیب کے حوالے سے ناول لکھا گیا ہے، اب جو اس زبان کو جانتے ہیں وہ تو اس کو پڑھ پائیں گے، وہ وہاں کی تہذیب کو جان پائیں گے۔ اب انگریزی میں ایک ناول لکھا گیا، دا اولڈ مین اینڈ دا سی، اب جو انگریزی ادب سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو جو ہے نا اس کو جو ہے نا سمجھ لیں گے، اس کو پڑھ بھی سکیں گے۔ اب دیگر جو ادب سے تعلق رکھنے والے ہیں، دیگر زبانوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ ترجمہ کے ذریعے جو ہے نا اس تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔ اس لیے ترجمہ بہت ضرورت کا حامل ہے۔ اب محققین کی بھی رائے ہے کہ ترجمہ دراصل گمراہی ہے، گمراہ کرتا ہے۔ اب ترجمہ کو جو پڑھ رہا ہے وہ اصل متن سے تو جو ہے نا ناواقف ہے، اس کے بارے میں اسے پتہ بھی نہیں ہے۔ اب ترجمہ نگار کی ہی مرضی کہ اس میں وہ کیا کیا حقائق شامل کرتا ہے، اپنی طرف سے کوئی باتیں شامل کرتا ہے یا اس کا مفہوم ہی وہ بیان کرتا ہے، واٹ ایور۔ تو انگریز جو ناقدین ہیں انہوں نے ترجمہ کرنے کے عمل کو ایک گناہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ جو ہے نا ترجمہ کرنا ایک گناہ کا کام ہے، کیونکہ اب ترجمہ نگار جو ہے نا وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ ترجمہ کرنے کی ضرورت اس لیے بھی درپیش آئی، اس کی اصل بنیاد تجارت ہے۔ لوگ جب تجارت کی غرض سے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں کی زبان سیکھ لیتے ہیں اور وہیں سے ترجمہ کا جو ہے نا عمل شروع ہوتا ہے۔ کسی دوسری زبان کے ادب اور معلومات، ثقافت اور دیگر امور کے حوالے سے جو ہے نا آگاہی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت جو ہے نا زیادہ پڑتی ہے۔ اب اس کے مقاصد کیا ہیں ترجمہ کرنے کے؟ تو سب سے پہلا جی مقصد ہے اس کا معلومات جو دیگر زبانوں میں ہیں اور ان تک رسائی۔ دوسرا جو ہے تجارت کی بنیادی چیز، یعنی تجارت آپ کر رہے ہیں دوسرے ممالک میں، عرب ممالک میں، انگریز ممالک میں، تو آپ کو اس زبان کے حوالے سے جو ہے نا یہ ترجمہ کے ذریعے ہی جو ہے نا باتیں پتہ چلیں گی۔ بعض جو بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ ایک ٹرانسلیٹر رکھتے ہیں تاکہ انہیں جو ہے نا باتیں سمجھا سکے اس زبان کی۔ اور تیسری جو بات ہے اس کا مقصد ہے وہ ہے تہذیب اور ثقافت سے آگاہی۔ اب آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اردو کے بارے میں جانتے ہیں، اب وہاں کی تہذیب اور دیگر چیزوں کو جاننے کے لیے بھی آپ کو جو ہے نا ترجمہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ترجمہ شدہ ناول پڑھتے ہیں تو تب آپ کو جو ہے نا، اور جمالیات بھی ہے ایک چیز، مقاصد۔ مگر ایک بات یہ بھی ہے نا کہ ترجمہ کرتے ہوئے جو جمالیات کا عنصر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ایک شعر سریکی میں ہے، اس کا جو جمالیات ہے، جو لطف ہے، وہ اردو میں نہیں ہوگا۔
وہی اگر نظم انگریزی میں لکھی گئی ہے تو اس کا جو لطف ہوگا وہ اردو میں نہیں ہوگا، مگر ترجمہ ضرور ہوگی۔ وہ جذبات، وہ احساسات، اس سے وہ جو ہے نا وہ خالی ہوگی چیز۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے ترجمے کی؟ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ترجمہ ایک مشکل کام ہے، کیونکہ اس میں ایک زبان کے معنی اور مطالب کو دوسری زبان میں اس طرح جو ہے نا منتقل کرنا ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ دوسری زبان کی جو ہے نا وہ معنی و مطالب جو ہے نا جوں کہ توں رہیں، ویسے ہی رہیں وہ۔ اب ہر شخص جو دو زبانیں جانتا ہے وہ ترجمہ نگار بنا بیٹھا ہے۔ جب اس طرح کے لوگ ترجمہ کرنے لگیں گے تو پھر ترجمے کی اہمیت و افادیت جو ہے نا وہ مجروح ہو جاتی ہے، ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اب اس کا جو اہمیت ہے یا فائدہ ہے، علم و سائنسی حوالے سے بھی یہ فائدہ مند ہے۔ علمی اور سائنسی دریافتوں میں بھی انسانوں کو جو ہے نا کئی فوائد پہنچائے ہیں اور یہ ترجمہ کا بہت بڑا جو ہے نا معاون یہ کام ہے، کیونکہ سائنس جو ہے نا علم ابتدا جو ہے نا وہ انگریزی دیگر زبانوں میں جو ہے نا یہ سائنس تھا، مگر اس کو ترجمہ کر کے اردو میں کنورٹ کیا گیا دیگر زبانوں میں۔ اس لیے سائنس کے علم کو دوسری زبانوں میں منتقل کرنے کے لیے اور ترقی کی راہیں کھولنے کے لیے جو ہے نا یہ ترجمہ بہت زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ترجمہ علم کی کنجی ہے، جی ہاں، جس کی بدولت علوم و فنون کے خزانے کھل کر سامنے آتے ہیں۔ اس لیے روز بروز ترجمہ کی اہمیت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ ترجمہ نے جو ہے نا تخلیق کا درجہ اختیار کر لیا ہے۔ بعض ترجمے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خود اسی ترجمہ نگار کی تخلیق ہمیں لگتی ہے۔ ترجمہ جتنا اچھا ہو کوئی خامی ضرور اس میں رہ جاتی ہے، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں گے، کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور رہ جاتی ہے۔ اصل تحریر میں جو خوبیاں ہوتی ہیں، جو میں نے کہا جمالیات ہوتی ہے، جو وہ جذبات و احساسات ہوتے ہیں، جو وہ کیفیت ہوتی ہے، وہ تمام کی تمام جو ہے نا وہ اس میں نہیں آتی۔ جمالیات تو صاف ظاہر ہے، ترجمہ جتنا بھی اچھا ہو جائے اس میں جمالیات کا عنصر آ ہی نہیں سکتا، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اگر اس بات کا بھی کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ترجمے کی اہمیت جو ہے نا وہ ہمیشہ برقرار رہے گی، کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ کالی داس، عمر خیام، علامہ اقبال، اگر رابندر ناتھ ٹیگور کی جو ہے نا عظمت کا اعتراف جو ہے نا وہ ترجموں کی بدولت ہی رہا ہے، تو اس لیے ترجمہ بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اب جب مغلیہ سلطنت تھی تو اس دور میں بھی سنسکرت سے فارسی میں ترجمے کیے گئے، اور پھر انگریزی کی آمد کے بعد انگریزی سے مقامی زبانوں میں بھی ترجمے جو ہے نا وہ کیے جاتے رہے۔ فورٹ ولیم کالج میں بھی انگریزی سے کسی بھی کتاب کا ترجمہ اردو زبان میں نہیں ہوا، لیکن عربی، فارسی اور دیگر سنسکرت اور دیگر جو ہے نا زبانوں کے ترجمے جو ہے نا وہ ضرور ہوئے ہیں۔ ترجمہ صرف ایک زبان کو دوسری زبان میں منتقلی کا نام ہی نہیں ہے، یا ایک زبان کو دوسری زبان میں پلٹ دینے کا نام بھی نہیں ہے، بلکہ خیالات و احساسات کو ایک ترتیب کے ساتھ منتقل کرنے کا نام ہے۔ ترجمہ کرتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ مصنف نے کس جگہ زور دیا ہے، کہاں طنز کیا ہے، کہاں محاورہ ہے، اور کہاں روزمرہ کا اس نے استعمال کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ترتیب کے ساتھ دوسری زبان میں منتقل کرنے کا نام ہے جو ہے نا ہمیں وہ ترجمہ جو ہے نا کہہ سکتے ہیں ہم اسے۔ ترجمے کی یہ بھی خوبی ہے کہ اس میں دوسری تحریر کی تمام خوبیاں نہیں آتی۔ وہ دوسری جو تحریر ہے جو انگریزی سے اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں تو اس کی تمام تر خوبیاں، مگر کچھ خوبیاں جو ہے نا وہ ضرور آ جاتی ہیں۔ ابتدا میں اردو ترجموں کی کمی رہی، میں نے کہا فورٹ ولیم کالج میں کسی کتاب کا اردو میں ترجمہ نہیں کیا گیا، مگر سائنسی اور علمی ترجمے کامیاب رہے۔ جامعہ عثمانیہ نے جب اردو کو ذریعہ تعلیم بنایا تو وہاں پر خاصی تعداد میں قریباً 500 کے لگ بھگ جو ہے نا وہ کتابیں جو تھیں وہ ترجمہ کی گئی ہیں۔ اخبار، ریڈیو اور تدریسی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمے کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب گرانٹ شاور مین کراسلی یہ ایک نقاد ہے، تو اس کا خیال ہے کہ ترجمہ کرنا ایک گناہ ہے۔ میں نے بتایا نا یہ انگریزی نقاد ہے، اس نے کہا تھا جی گرانٹ شاور مین کراسلی، اس نے کہا تھا کہ ترجمہ کرنا گناہ ہے۔ ایک یونانی جو مقولہ ہے، ترجمہ ہمیشہ جو ہے نا بھنا ہوا سڑا بیر ہی رہے گا، یعنی ترجمہ اور اصل چیز کے ذائقے میں ہمیشہ جو ہے نا وہ
فرق رہے گا۔ ڈاکٹر سیموئل جانسن نے ترجمے کے حوالے سے کہا ہے کہ شاعری کے ترجمے کو نامکمل قرار دیتے ہیں۔ ڈاکٹر سیموئل جانسن انہوں نے جو ہے نا وہ شاعری کے ترجمے کو جو ہے نا وہ نامکمل قرار دیا ہے۔ مرزا ہادی رسوا نے ماری کوریلی کے 5 جاسوسی ناولوں کا بھی ترجمہ کیا ہے۔ بنیادی طور پر ترجمے کے جو مقاصد ہیں 3 مقاصد ہیں بنیادی جو ترجمے کے ہیں۔ پہلا ہے معلوماتی، دوسرا ہے تہذیبی اور تیسرا ہے جمالیاتی۔ ترجمہ جتنا اصل کے قریب ہوگا اتنا ہی جو ہے نا معلومات اور تفصیل کا حق اتنا ہی جو ہے نا وہ بھرپور طریقے سے ادا کر پائے گا۔